عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا قرآن عظیم الشان میں ارشاد ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرے رب نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. جس طرح ہم گھر کے لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں نا بھئی ہم ایک فیصلہ کریں گے، اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. اللہ فیصلہ کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اگر بندگی کسی کی ہوگی تو وہ تیرے پروردگار کی ہوگی. اگر عبادت کسی کی جائے گی تو وہ اللہ رب العزت ہی کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایک فیصلہ اور بھی میں نے کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اے میرے بندے، بندگی اگر تو کرے گا تو اللہ رب العزت کی کرے گا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کر سکتا. اور دوسرا فیصلہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے گا. اب آپ اندازہ کی اہمیت کا حامل یہ مسئلہ اور بات ہے کہ جس کو رب کریم نے اپنی بندگی کے ساتھ جس کا تذکرہ کیا ہے. جہاں اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں رب کریم نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں رب کریم نے اپنی بندگی کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ جوڑ کے اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ میرے بندے جس طرح تو بندگی میں رب کی کرے گا اسی طرح تو فرما برداری اپنے ماں باپ کی بھی کرے گا، اسی طرح تو فرما برداری اپنے ماں باپ کی کرے گا. اور پھر دیکھیے ماں باپ کے اندر بھی سبحان اللہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے. ہم جب بھی دونوں کا تذکرہ، ماں کا تذکرہ ہوتا ہے، باپ کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام تشریف فرما کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آ گئے. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار کون ہے، میری ماں یا میرا باپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. حدیث پاک میں آتا ہے وہ صحابی دوسری طرف سے آگے، دائیں طرف سے آگے، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. وہ پھر تیسری طرف سے آگے، اللہ کے نبی میری سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. چوتھی مرتبہ پھر آگے حسن، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ بھی تیرے حسن سلوک کا حقدار ہے. اب آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا ہے، 1 مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا ہے.
اور پھر میرے عزیز ساتھیوں، اللہ اکبر کبیرہ، ماں کے رتبے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک غزوے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی میں بھی غزوے میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر میں تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ جی اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا تم ایسے کرو، تم میدان جہاد میں میرے ساتھ نہ جاؤ، تم گھر میں جاؤ، جا کے بوڑھی ماں کی خدمت کرو، تیرا گھر میں بوڑھی ماں کی خدمت کرنا جہاد کے برابر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام نے کیسی عظمت سکھائی ہے ماں کی، سبحان اللہ۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی آ گئے، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ رب العزت سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس نے پھر کہا اللہ کے نبی مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کبیرہ گناہ ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی بات سن لے نوجوان، گھر میں تیری ماں ہے؟ جی ہے۔ فرمایا گھر میں چلا جا کے اپنی ماں سے کہہ کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا مانگے، تیرے گناہ کی معافی کے لیے دعا مانگے، تیری ماں تیرے گناہ کی معافی کے لیے دعا مانگے گی، اللہ تعالیٰ تیری ماں کی دعا کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ اندازہ کریں ماں کتنی بڑی ہستی ہوتی ہے۔ ماں کو معمولی ہستی نہ سمجھو، ماں بہت بڑی ہستی ہوتی ہے۔ اور پھر یاد رکھو ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان حصوں میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کیے ہیں۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں تقسیم کیا ہے، اس ایک حصے میں سے ایک ذرہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب اگر کبھی آپ نے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اندازہ لگانا ہو تو ماں کی شفقتوں کو دیکھ لیا کرو۔ کبھی اللہ کی رحمتوں کا وہ ہستی ہوتی ہے کہ جو خود بھوکی رہتی ہے، اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی رو رہی ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بھی بات کو سن رہی ہیں، وہ بھی ذرا دل کے کانوں سے اور دھیان سے سنیں۔ آپ بھی میرے عزیز ساتھیوں دل کے کانوں سے اور دھیان سے سنیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی رو رہی ہے۔ جب ماں بیٹھی رو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ کیوں بیٹھی رو رہی ہے؟ کہ اللہ کے نبی بات ہی ایسی ہو گئی ہے۔ فرمایا عائشہ کیا ہوا ہے؟ پھر عرض کرتی اللہ کے نبی ایک عورت آ گئی، اس نے کہا کہ مجھے فاقہ ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں خود بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ فرماتی ہے میں نے میرے گھر میں تلاش کیا، میرے پاس گھر میں صرف 2 کھجوریں تھیں، وہ میں نے اس عورت کو دے دی۔ میں نے کہا کہ یہ کھجوریں آپ کھا لو، ایک اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اس کی 2 بیٹیاں تھیں، میں نے کہا یہ ایک کھجور ان کو کھلا دو۔ فرماتی ہے اللہ کے نبی میں نے کیا دیکھا، اس عورت نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا اپنی ایک بیٹی کو کھلا دیا، دوسرا اپنی دوسری بیٹی کو کھلا دیا۔ جب ایک جو اس کے اپنے پاس بچی تھی، اپنے لیے جو بچی ہوئی تھی، میں نے کیا دیکھا، اس نے دوبارہ پھر اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، اس کا بھوکی رہ گئی ہے، اپنی بیٹیوں کو اس نے کھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی میں بیٹھی رو رہی ہوں، میں سوچتی ہوں کاش میری بھی اولاد ہوتی تو میں بھی اپنی اولاد کے ساتھ اسی ماں کی طرح شفقت اور محبت سے پیش آتی۔ اب آپ اندازہ کریں ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو خود بھوکی رہتی ہے، اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ خامد ماں کو بازار میں لے کے چلا جائے
چلو آؤ میں آپ کو شاپنگ کروا کے لاتا ہوں. جب جاتی ہے تو ماں سے اور اپنی بیوی سے خاوند کہہ رہا ہوتا ہے میں آپ کو کپڑے لے کے دیتا ہوں, جوتا لے کے دیتا ہوں. جب وہ چلی جاتی ہے کرتی کیا ہے, بازار میں جا کے اپنے کپڑے دیکھنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہے. خاوند کہتا ہے یہ آپ کیوں دیکھتی ہے, کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے لینے ہیں. خاوند کہتا ہے نہیں میں نے تو آپ کو لے کے دینے ہیں. وہ کہتی ہے نہیں میری خیری ہے, میں پرانے پہن کے گزارا کر لوں گی, لیکن تم عید پر میرے بچوں کو کپڑے لے کے دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹے چھوٹے جوتے دیکھ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ, میں یہ کیوں دیکھتی ہوں حالانکہ تیرے اپنے پاؤں کے جوتا تو ٹوٹا ہوا ہے, تیرا اپنا پاؤں کا جوتا تو ٹوٹا ہوا ہے, تو چھوٹے چھوٹے جوتے کیوں دیکھتی ہے. کہتی ہے میں ٹوٹا پہن کے گزارا کروں گی, لیکن میرے بچے کے پاؤں میں جوتا نیا ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے. پھر فیڈر دیکھ رہی ہوتی ہے. میں یہ کیوں دیکھتی ہوں, کہتی ہے اس لیے دیکھتی ہوں کہ میرے بچے کا فیڈر خراب ہو چکا ہے, میرے بچے کا فیڈر خوبصورت ہو تاکہ میرا بچہ اس میں دودھ پی سکے. اب آپ اندازہ کریں یہ ماں کی مامتا ہوتی ہے. سبحان اللہ, یہ ماں کے دل میں اللہ رب العزت نے شفقتیں ڈال دی ہوئی ہے جو اولاد کے لیے پھر ہر وقت تڑپ رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر آپ اندازہ کریں بچہ رات کے وقت میں پیشاب کر دیتا ہے, بستر کو گیلا کر دیتا ہے, پھر رونے بیٹھ جاتا ہے. ماں اٹھتی ہے اپنے بچے کو اپنی جگہ پہ سلا دیتی ہے, خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے, خود گیلی جگہ پہ سوتی ہے, اپنے بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ہم ماں کا دین نہیں دے سکتے ہیں, ہم ماں کا دین نہیں دے سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر سنو حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک اعرابی نے, بوڑھی ماں تھی اس کی, اس نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, اٹھا کے اس نے اس کو بیت اللہ شریف کا طواف کروایا, ارکان ادا کروا دیے. جب ارکان ادا کروا دیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس آ گیا, کہتا حضرت میری ماں بوڑھی ہے, میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے طواف کروائے ہیں, صفا مروہ کی سعی کروائی ہے, میں نے سارے ارکان اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کروائے ہیں. حضرت کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سنو کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اے میرے دوست یاد رکھ, جب تو اپنے ماں کے پیٹ میں پل رہا تھا تیری ماں امید کے ساتھ تھی, تیرے جسم میں اللہ تعالیٰ نے روح پیدا کر دی, پھونک دی. جب تو پیٹ کے اندر تھا تو نے حرکت کی, جب حرکت کی اس حرکت کی وجہ سے تیری ماں کو درد محسوس ہوا, وہ کرائی, اس نے ہاں کی, فرمایا ابھی تک تو نے ماں کی آہ کا ہاں کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, چہ جائے کہ تو کہتا ہے میں نے اتنا کچھ کر دیا, تو نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, یہ ماں ہوتی ہے, یہ ماں ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یاد رکھو ماں جانوروں میں بھی ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ماں کی شفقتوں کو دیکھنا ہو, مرغی کو دیکھ لینا, چھوٹا سا جانور ہوتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں, اپنے چوزوں کو لے کے پھر رہی ہوتی ہے, حتیٰ کہ بلی آ جاتی ہے. جب بلی آتی ہے ماں اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے. جب چھپا لیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ, پھر اس بلی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی ہے. کیوں؟ اس کو تو بلی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی ہے, لیکن پھر یہ کیوں جھگڑتی ہے بلی کے ساتھ؟ اس لیے کہ کہتی ہے میں ماں ہوں, میں ماں ہوں. کہتی ہے اے بلی پہلے تو مجھے مارے گی پھر تو میرے بچوں تک جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ کرو ماں کیسی ہستی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آ رہے تھے, راستے میں ان کی نظر پڑ گئی ہے
ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، اس کے اندر چڑیا تو موجود نہیں تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے چند بچے موجود تھے۔ اس صحابی کو وہ بچے اچھے لگے، انہوں نے ان کو اٹھا لیا، اٹھا کے مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ چڑیا بھی آ گئی۔ اس نے جو بندے کے پاس ہے، اس چڑیا نے اس بندے کے سر پہ جو ہے چکر لگانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ چکر لگاتی رہی، پھر آ کے اس کے کندھے پہ بیٹھ گئی۔ جب کندھے پہ بیٹھی ہے، انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جب پہنچے ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ساری بات کو عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے ایسے راستے میں گھونسلہ دیکھا، اس میں یہ چڑیا کے بچے موجود تھے، میں نے ان کو اٹھا لیا، راستے میں آ رہا تھا، ان کی ماں آ گئی۔ جب ماں آئی ہے، ماں نے میرے سر پہ چکر لگانے شروع کر دیے اور پھر چہچہا رہی تھی، حتیٰ کہ پھر میرے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو بھی پکڑ لیا، اب آپ کے پاس آ چکے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ جب گھونسلے میں اس کے بچے تھے، تو نے ان کو اٹھا لیا، جب اٹھایا تو لے کے آ رہا تھا، ماں گھونسلے میں آئی، اس نے دیکھا کہ وہاں میرے بچے تو نہیں ہیں، اب اس نے جو دیکھ لیا کہ وہ تیرے پاس ہے، اب وہ آ کے آپ کے سر پہ چکر لگانا شروع کر دیا۔ بول یہ رہی تھی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، میرے بچوں کو چھوڑ دو، میرے بچوں کو چھوڑ دو، لیکن آپ نے نہیں چھوڑا۔ پھر وہ تیرے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ جب کندھے پہ آ کے بیٹھی ہے، اس لیے بیٹھی کہ اگر آپ نے میرے بچوں کو نہیں چھوڑنا، پھر مجھے بھی پکڑ لو، میں بھی آزاد نہیں رہنا چاہتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کریں ماں کیسی ہستی ہوتی ہے، بچے دکھ میں ہوتے ہیں، کہتی ہے اگر میرے بچے دکھ میں ہیں، اللہ یہ سارے دکھ مجھے دے دے، دور کر دے، اللہ یہ تکلیفیں ساری مجھے دے دے، میرے بچوں سے تکلیفوں کو دور کر دے۔ ہم نے دیکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ، رات گہری نیند سوئی ہوتی ہے، خامد گہری نیند سویا ہوتا ہے، بچہ رو پڑتا ہے، ماں آنن فانن اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، جی ہاں بچے کو گود میں لے لیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ باپ بھی تو سویا ہوا ہے، باپ تو نہیں اٹھتا ہے، ماں اٹھ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں کے سینے میں اللہ نے ایک درد رکھا ہے، ایک محبت رکھی ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سنیے، چائنا کے اندر اللہ اکبر ایک دفعہ زلزلہ آ گیا، زلزلہ اتنا شدید تھا کہ عمارتیں گر گئی۔ جب عمارتیں گری، ایک عورت تھی نیچے آ گئی، جب نیچے آئی ہے، اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے اس کو بچا دیا، محفوظ رکھا، خود بھی محفوظ رہی، اس کا بچہ بھی محفوظ رہا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند دنوں کے بعد جب لوگوں نے ملبہ ہٹایا تو نیچے ماں بچہ بے ہوش پڑے تھے، ان کو اٹھا کے ہاسپٹل میں پہنچایا، انہوں نے وہاں علاج معالجہ کیا، وہ صحت مند ہو گئے، ہوش میں آ گئے۔ جب ہوش میں آئے ہیں تو ڈاکٹروں نے پوچھا کہ آپ کی انگلیوں کے اوپر یہ زخم کیسے ہیں؟ ماں کی انگلیوں پہ زخم تھے، ساری انگلیوں پہ کٹ لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا یہ کٹ کیسے ہے، یہ زخم کیسے آ گئے؟ اس نے بتایا بات یہ ہے کہ جب میں اس بلڈنگ کے نیچے دب چکی تھی، یہ میرا دودھ تھا، اب کیا ہوا ہے، بچہ بھوک کی وجہ سے بلک رہا تھا، میں نے اس کو دودھ پلایا، حتیٰ کہ 2 دن تک میں اس کو دودھ پلاتی رہی۔ پھر جب مجھے خود بھی کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا تھا، تو میرے اندر سے دودھ آنا بند ہو چکا، لیکن میرا بچہ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بلک رہا تھا۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے اپنی انگلی کے اوپر ایسے دندی کاٹی، جب دندی کاٹی ہے میرا زخم بن گیا، اس میں سے خون رسنا شروع ہوا، میں نے وہ خون والی انگلی اپنے بچے کے منہ میں دے دی۔
تاکہ میرے بچے کو کچھ سکون مل سکے۔ میرے بچے نے میری انگلی کے خون کو چوسنا شروع کیا، حتیٰ کہ پھر میں نے دوسری انگلی کو کاٹا، اس میں سے خون رسنا شروع ہوا، میرا بچہ اس کو بھی پینا شروع ہو گیا۔ انگلیوں کو کاٹا، اپنے بچے کو اپنا خون پلایا، حتیٰ کہ میرا خون اتنا نکل گیا کہ میں بے ہوش ہو گئی، میرا بچہ بھی بے ہوش ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ماں کیسی ہستی ہوتی ہے، ماں کیسی ہستی ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بچے کو پینے کے لیے دودھ نہیں مل رہا، ماں اپنا خون پلاتی ہے، ماں اپنا خون پلاتی ہے۔ اور یاد رکھو ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کے لیے بچہ چاہے بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے عزیز ساتھیوں، اللہ اکبر، ایک بوڑھے نے مجھے ایک مرتبہ بتایا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، میں تعزیت کے لیے وہاں گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا میری ماں تھی، کہا دنیا سے چلی گئی ہے، رو رہے تھے، داڑھی کے بال سفید ہیں، سر کے بال سفید ہیں، رو کے کہتے ہیں ماں آج دنیا سے چلی گئی، ماں آج دنیا سے چلی گئی۔ کہتے میں گھر میں آتا، میرے چہرے کو دیکھ کے مجھے کوئی تکلیف ہوتی، کہتی میں تیرا چہرہ دیکھ رہی ہوں، مجھے تو غم زدہ لگتا ہے، تجھے کوئی لگتا ہے دکھ پہنچا ہے، تو پریشان ہے۔ فرماتے میں کہتی نہیں امی مجھے تو کوئی غم نہیں ہے۔ فرماتے نہیں بیٹا میں ماں ہوں، میں ماں ہوں، میں بچے کے چہرے کو دیکھ کے پہچان جاتی ہوں کہ آج میرا بچہ غم زدہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ماں ایسی ہستی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے دل میں الہام کیا، فرمایا میرے پیارے اب ذرا دھیان سے قدم اٹھانا، اب ذرا دھیان سے قدم اٹھانا۔ جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ماں جو زندہ تھی تیرے لیے دعائیں کرتی تھی، وہ اس کی دعائیں تیرے گرد پہرا دیا کرتی تھی، اب وہ دعا کرنے والی دنیا سے چلی گئی ہے، اب وہ دعا کرنے والی دنیا سے چلی گئی ہے، اس لیے اب ذرا تو سنبھل کے قدم اٹھانا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے والد صاحب نہیں تھے، جب پیدا ہوئے باپ دنیا سے چلے گئے تھے، حتیٰ کہ اللہ اکبر کبیرہ جب ذرا تھوڑی بڑی عمر ہوئی ہے، چلنے پھرنے کے مدینہ منورہ گئی ہے، تاکہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ میں ہو کے آتی ہوں، اور پھر جو ہے کئی سالوں سے اپنے میکے نہیں گئی تھی، کہتے میں ہو کے آتی ہوں، نبی علیہ السلام کو ساتھ لے گئی ہے۔ جاتے ہوئے آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب نے فرمایا بیٹی آمنہ جا تو رہی ہو لیکن جلدی آ جانا، جلدی آ جانا۔ میرے عزیز ساتھیوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، جب چلی گئی ہے کہتی اچھا ابا میں جلدی آ جاؤں گی، چلے گئے نبی علیہ السلام کو لے کے، وہاں جا کے قبر پہ حاضری دی ہے، اور پھر کہتی ہے عبداللہ کاش آپ زندہ ہوتے، کاش آپ زندہ ہوتے، آپ دیکھتے اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے، چاند سے زیادہ حسین اللہ رب العزت نے آپ کو دی رہی ہے، واپس آ رہی ہے۔ جب واپس آ رہی ہے اللہ کی شان ابوا کے مقام پہ پہنچی ہے، جب ابوا کے مقام پہ پہنچی ہے اللہ کی شان ہے، وہاں نبی السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں کا انتقال ہو چکا ہے، باندی ام ایمن ساتھ ہے، اس نے کچھ کیا، قبر کا بندوبست کیا ہے، قبر کا بندوبست کر کے جنازہ پڑا، جو بھی اس وقت کا شریعت میں طریقہ تھا، اب اس کے مطابق کفن دفن کا بندوبست کیا ہے، ان کو دفن کر دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ام ایمن نبی علیہ السلام کو لے کے واپس آ رہی ہے، جب واپس آ رہی ہے نبی علیہ السلام نے ام ایمن کی انگلی کو چھڑا لیا، چھڑا کے
واپس بھاگے، امی ایمن نے دیکھا سنتے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ امی ایمن واپس گئی ہے، نبی علیہ السلام کو پکڑا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ چلو بیٹے محمد مکہ چلتے ہیں، مکہ چلتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام ماں کی قبر کے ساتھ چمٹ کے رو رہے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں امی میں نے تو ابا کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، امی میں نے اپنا باپ نہیں دیکھا ہے، ماں ایک تو ہی تو میرے پاس تھی، امی آج تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، امی میں واپس مکہ نہیں جانا چاہتا، امی میں اکیلے مکہ نہیں جاؤں گا، امی تو اٹھنا میرے ساتھ چل، امی اٹھنا تو میری ساتھیوں۔ ایسے ہی ہو جاتا ہے، مائیں دنیا سے چلی جاتی ہے، پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ جی ہاں ان کو ترس نہیں آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹے چھوٹے بچہ ہوتے ہیں، دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت ماں کو لے جاتے ہیں، ماں کو لے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کو یہ ترس نہیں آتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے کپڑے کون بدلے گا، اس کی روٹی کا بندوبست کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا۔ بچے روتے ہی رہ جاتے ہیں، مائیں چلی جاتی ہیں، مائیں چلی جاتی ہیں، بچے روتے ہی رہ جاتے ہیں، بچے روتے ہی رہ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر جن کی مائیں نہیں ہوتی ہیں وہ رول جاتے ہیں، جی ہاں سگی خالہ ہوتی ہے وہ پیار نہیں دیتی جو ماں دیتی ہے، سگی پھوپھی ہوتی ہے وہ پیار نہیں دیتی جو ماں دیتی ہے۔ ماں سے دن میں 10 مرتبہ روٹی مانگو ماں پکا کے دیتی ہے، اپنی خالہ ہوتی ہے، اپنی چچی ہوتی ہے، اس سے دوسری مرتبہ روٹی مانگ لو وہ تھپڑ مارتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں ہم نے دیکھا ہے پھر چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، قبرستانوں میں جاتی ہے اور جا کے ماں کی قبروں کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے امی اٹھنا، امی اٹھنا، امی اٹھنا، آج تیری بیٹی نے روٹی نہیں کھائی ہے۔ بچے ہل جا قبروں پہ جا کے کہتے ہیں امی اٹھنا، آج میں نے فیڈر نہیں پیا ہے، آج میں نے فیڈر نہیں پیا ہے۔ لیکن ماں کہاں سنتی ہے، کہاں واپس آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں یہ ماں ہوتی ہے جو لاڑ لگاتی ہے، جی ہاں یہ ماں ہی ہوتی ہے۔ ذرا سنیے، پڑھ لکھ کے اچھا عہدے پہ فائز ہو چکا ہے، اللہ اکبر، اب اس کا ارادہ بن چکا ہے کہ میری شادی ہو جائے، اللہ کی شان، اس کو ایک جگہ رشتہ پسند آ چکا ہے، جب رشتہ طے کر لیا اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو اللہ اکبر اب اس کی بیوی، یہ ماں باپ دیہات میں رہتے ہیں، وہ بیوی شہر کی رہنے والی دیہات میں گزار لیے، گزارنے کے بعد کہتی ہے میرا یہاں جی نہیں لگتا ہے، تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا، کہتی ہے میرا یہاں جی نہیں لگتا ہے تو مجھے آپ لہذا اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا بیٹا، تم جا کے شہر میں اس کو گھر میں رکھو لیکن کبھی کبھی ہمیں ملنے کے لیے آ جانا۔ مجھے جی بہت اچھا ہے، اجازت دے دیے۔ اندازہ کرو مائیں ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو جگر کے ٹکڑوں کو اپنے سے ان کی خوشیوں کی خاطر اپنے سے جدا کے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی آقا بیٹے کبھی کبھی ملنے کے لیے آ جانا۔ اس نے کہا جی بہت کے بعد ملنے کے لیے آ جاتا، تھوڑی دیر ہو جاتی، بیوی ناراض ہوتی، کہتی تم مجھے اب اس نے مہینے کے بعد آنا شروع کیا، حتیٰ کہ پھر 6 مہینے کے بعد آتا،
ماں باپ کو اپنی شکل دکھاتا، ان کو دیکھ کے خوشی ہو جاتی، حتیٰ کہ کچھ باہر کے ملک میں ویکنسیاں نکلی ہیں، کس نے اپلائی کیا، اللہ کی شان، اس کے وہاں جاب لگ چکی ہے، یہ مکہ مکرمہ چلا گیا، سعودیہ میں اس کو جاب لگی ہے کہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے آیا، کہتے ہیں ابو امی میری جاب لگ چکی ہے، مجھے آپ اجازت دے دیں، تو کہتے ہیں بیٹا چلا جا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، چلا جا، ہم تو اس پاک دیش کو نہ دیکھ سکے، چل تو ہی دیکھ لے۔ اب یہ بچہ چلا گیا ہے، ذرا دیکھ کے کانوں سے سننا، بچہ جا چکا ہے۔ اللہ کی شان، کبھی کبھی ماں باپ سے رابطہ خط کے ذریعے تو ہوتے نہیں تھے، اب رابطہ کرتا ہے خط کے ذریعے۔ اللہ کی شان، کچھ پیسے بھی چند مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد خط بھی چھوڑ دیا، پیسے اتنے صحیح نا بہت جی میری ٹون نہیں خراب ہو سکتی۔ ہو چکے ہیں، حج عمرے کرتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، جب بھی حج کرتا ہے خواب میں آواز آتی ہے تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، 13واں حج کیا ہے اسی طرح آواز آئی ہے تیرا حج قبول نہیں ہے۔ پر کبیرہ ایک اللہ والے سے پوچھتا ہے، کہتے حضرت کیا معاملہ ہے، میں حج کرتا ہوں، مجھے خواب میں آواز